فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہائٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد۔ ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں نے ان کو بھی جتایا ہے، ان کو بھی جتایا ہے، لیکن نہ انہوں نے ایک بھی مسلمان کو نہیں جتایا ہے، اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی جماعت کو ختم کرنے کے منصوبے وہ سازشیں بنائی گئیں، کوششیں کی گئیں، لیکن وہ سازشیں، وہ منصوبے، وہ خواب چکنا چور ہو گئے۔ ہم جہاں تھے وہیں ہیں اور وہیں رہیں گے، ہم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کبھی یہ یہاں سے یہاں آتے ہیں، کبھی وہ وہاں سے یہاں آتے ہیں، لیکن ہم جہاں تھے وہیں ہیں اور وہیں رہیں گے، اور بے باکی کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے رہیں گے۔ اور یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہندوستان کا دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے، مسلمان کو بھی دستور ہند نے وہ برابر کا حق دیا گیا ہے، اور اس ایوان میں کھڑے رہ کر ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے، پچھڑے ہوئے طبقات کے لیے، SC/STs کے حقوق کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے، اور آگے بھی ہم کرتے رہیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کانگریس کی حکومت پرانے شہر کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پرانے شہر کی ترقی نئے شہر کے برابر ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ IT ٹاورز جو ہم نے منظوری حاصل کی تھی پرانے شہر کے لیے، وہ IT ٹاورز کا کام جاری رہے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پرانے شہر میں موسی کو صاف کر اور جہاں پہ سیوریج کا پانی ہے اس کو خوبصورت بنایا جائے گا، ڈیولپمنٹ آئے گا پرانے شہر میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ برسا برس سے چار مینار پیڈسٹرائزیشن کا پروجیکٹ جو ایک کچھوے کی طرح آگے بڑھ رہا ہے اس کو تیزی کے ساتھ آپ مکمل کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ آپ پرانے شہر کو نئے شہر کے برابر ترقی دیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے وعدوں کو پورا کریں گے، اور ہم ایک مضبوط اور کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا رول ضرور ہم ادا کرتے رہیں گے۔ ہم یہ بھی توقع کریں گے کہ آپ مائنورٹیز کے ایشوز جو ہیں، جیسا MTF ہے، RTF ہے، یا پھر اوورسیز اسکالرشپ ہے، اس کے بہت سارے اماؤنٹس ڈیو ہیں، اس کو بھی آپ کلیئر کریں گے، اور مسلمان اور مائنورٹی بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسکالرشپس ریلیز نہیں ہونے کی وجہ سے جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس کو آپ دور کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انیس الغربا کی عمارت جو تعمیر ہوئی ہے، اس انیس الغربا کی عمارت میں سرگرمیوں کا آغاز کریں گے، یتیم بچوں کو وہاں رکھیں گے اور ان کو موقع دیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایک مسلم ڈیلیگیشن کو بلا کر، آپ ان سے بیٹھ کر بات کر مدرسہ بورڈ جو دوسرے ریاستوں میں ہیں، اس طریقے سے آپ ان کو اعتماد میں لے کر، بھروسے میں لے کر، ان سے بات چیت کر ایک مدرسہ بورڈ کے ذریعے آپ ان کی مدد کریں گے۔ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ 17,000 ائمہ اور موذنوں کو آپ اچلیکاس کو جو پیسہ دیا جا رہا ہے ان کے برابر دیں گے۔ آپ کے مینیفیسٹو میں آپ نے کہا کہ 12,000 دیں گے، لیکن میں کہوں گا کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، حکومت کا کوئی مذہب نہیں۔ جب اچلیکاس پجاریز کو آپ 25,000 دے رہے ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلم ائمہ اور موذنوں کو بھی انہی کے برابر دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ شادی مبارک کی اسکیم کو جو مجلس کے نمائندگی پر گرین چینل میں ڈالا گیا تھا، آپ اس کو جاری رکھیں گے گرین چینل میں، اور اس کے ذریعے شادی مبارک کے سارے جتنی بھی پینڈنگ درخواستیں ہیں اس کو کلیئر کریں گے۔ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ 1 لاکھ روپے کا جو لون مسلمانوں کو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اس کو دیا گیا تھا، الیکشن کا نوٹیفیکیشن آنے کے بعد الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ نئی حکومت وہ جتنے بھی منظوریاں جو ہوئی ہیں، جو سینکشن ہوئے 1 لاکھ،
ان کو فوراً ریلیز کرے گی. میں امید کرتا ہوں کہ جو مشینز جو دیے گئے تھے, جو سوئنگ مشینز خواتین کو دیے گئے تھے, جن کی منظوری ہوئی لیکن الیکشن کوڈ کی وجہ سے روک دیا گیا تھا, آپ ان کو بھی ریلیز کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ CBCID کی انکوائری جو وہ اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی, اس کی رپورٹ کو آپ ٹیبل کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ کانگریس کی حکومت اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کرے گی. 70 برس کی اس تاریخ میں مسلمانوں کی اوقافی جائیدادوں کو تباہ و برباد کیا گیا, ان کو لیفٹ اینڈ رائٹ بانٹا گیا, چاہے وہ تیلگو دیشم کی حکومت ہو, چاہے وہ کانگریس کی حکومت ہو یا BRS کی حکومت ہو. جب حکومت میں آنے سے پہلے تو بڑے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کے لیے, لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ان کی روش کچھ اور ہوتی ہے, اور اسی روش کا نتیجہ ہے کہ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی 1600 ایکڑ اراضی چلے گئی, آج نہیں ہے. آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ٹیبل کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آلیر کا انکاؤنٹر جو ہوا, پولیس کی موجودگی میں, پولیس کی کسٹڈی میں پولیس انکاؤنٹر کر کے ان معصوموں کو مار دیتی ہے. ہمارے مطالبے پر ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹیبل کریں گے اس رپورٹ کو اور وہ قاتلوں کو سزا دیں گے جو پولیس کسٹڈی میں ان معصوموں کو گولی مار کر مار دیے گئے. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت مساجد کا تحفظ کرے گی. میں امید کرتا ہوں کہ عاشور خانوں کا تحفظ کرے گی, کیونکہ آج باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن ہم کو انصاف سے محروم رکھا جاتا ہے. میں آپ کے ذریعے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر سیشن میں یا ہر اسمبلی میں آواز کو بلند کرتی ہے اور اپنے حق کو حاصل کرتی ہے, اور ہم جدوجہد کرتے ہیں.